ملک میں یہ لبرلزم بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ اسمبلیوں میں بھی بہت سے لوگ، سب نہیں، بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑا نرم لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں. بچوں سے غلطی ہو گئی، کیا ہو گیا، کیوں نکالا جا رہا ہے؟ یہ چھوٹی غلطی نہیں ہوئی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس سے فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، اور یہی چاہتے ہیں لوگ جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں، ہمارے کلچر کے دشمن ہیں. قرآن کہتا ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، جیسے یہ خود برباد ہوئے ہیں یہ چاہتے ہیں تم بھی برباد ہو جاؤ. ان کیا کتوں کا کلچر چلتا ہے، کتے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جب ہوتے ہیں نا تو پھر بڑھاپے میں کتے پالنے پڑتے ہیں، ان کو اولاد نہیں ملتی. ہمیں تو اللہ کا شکر ہے بچوں سے ہی فرصت نہیں ملتی. لوگ کہتے ہیں کتے کیوں نہیں پالتے آپ؟ ہمیں ضرورت نہیں، ہم نے انسان پالے ہوئے ہیں الحمدللہ، ان سے محبت مل جاتی ہے ہمیں الحمدللہ. ہمیں کتا پالنے کی ضرورت نہیں ہے. گورے کو ضرورت ہے کتے پالنے کی، نسل ہی نہیں ہے ان کی، کیونکہ 45-50 سال تک گرل فرینڈ کو پالا ہوتا ہے انہوں نے، پھر جا کے کہیں شادی وادی کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں وفا بھی کرتے ہیں. وہ تو اب رہ گیا وفا کرنے کے لیے؟ ساری عمر تو گزر گئی آپ کی، نچڑ گئے سارے. نچڑنے کے بعد اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ جب بھرے ہوئے تھے تو اس وقت وفا کا خیال نہیں آیا، جب زرخیز تھے تو بڑھاپے میں تو وفا ہی کرنی ہے نا، اب اور کیا رہ گیا وفا کے علاوہ؟ تو یہ بھنگیوں اور چماروں کا کلچر ہے، اس کو پروموٹ نہ کریں. سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. دیکھو میرے اس بیان کی ویلیو آپ کی نظر میں نہیں ہے، ملالہ یوسفزئی کی نظر میں اس کی ویلیو. وہ کہہ رہی ہے ہم پہ جو لاکھوں ڈالر خرچ کیے ہیں نا، یہ ایک بیان اس پوری تحریک اور اس پوری جو انرجی وہ لوگ لگا رہے ہیں نا اسلام دشمن قوتیں، یہ اس کی جڑیں اکھاڑ رہے ہیں. آپ کو اس کی ویلیو کا اندازہ نہیں، اسلام دشمن قوتوں کو اندازہ ہے. ہمیں ملالہ یوسفزئی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، وہ ہماری بہن ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے. لیکن یہ جو بیان آیا ہے نا، یہ بیان ہم اس بیان کو فوکس کر رہے ہیں، یہ بیان ٹھیک نہیں ہے. ہم اس کے اگینسٹ چلیں گے، اپوزٹ چلیں گے. ہمیں چلنے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نکاح ہمیں کرنا ہے. دوسرا جلدی کرنا ہے. اس میں کس پہ توکل کرنا ہے؟ اللہ پہ. اللہ کھلائے گا. آج تک کھلا رہے کہ نہیں کھلا؟ ماں کا پتہ نہ بھتیجا نہ بھانجا، گلی محلوں میں ٹہل رہے ہو، کوئی بات نہیں، اس کا اپنا مسئلہ ہے. گلی کے کتے مختلف جگہوں پہ ٹہلتے رہتے ہیں. کبھی ایک گلی کا کتا وہاں چلا جاتا ہے، کبھی ماں کا کتا یہاں آ جاتا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو دیکھو آخری بات بس جلدی سے، جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے، یورپ کی کوشش ہے، مغربی تہذیب کی کوشش ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک بہت زبردست بات کی تھی. انہوں نے فرمایا کہ تمہیں اگر حق اور باطل کا پتہ نہ چلے تو باطل کے تیروں کا رخ دیکھو کس طرح. باطل جس چیز کو سب سے زیادہ نشانہ بنا رہا ہے، حق سب سے زیادہ وہی چھپا. دیکھو ان کو ہماری نمازوں پہ اعتراض نہیں. علامہ یوسفزئی کبھی نماز کے خلاف بیان نہیں کی. ان کو ہماری نمازوں پہ کوئی اعتراض، ان کو ہمارے حج پہ کوئی اعتراض. حج سے تو جتنا یہودی کماتا ہے نا ملٹی نیشنل کمپنیاں، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ چاہتے ہیں کہ ڈبل ہو جائے. ان کو نمازوں پہ اعتراض نہیں. ان کو ہمارے رمضان سے کوئی سروکار نہیں ہے. وہ دو چیزوں کو ہٹ کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی اپنی صلاحیتیں انہی دو چیزوں پہ خرچ کرنی چاہیے. نمبر ایک، معیشت کو سود کو لانا چاہتے ہیں، کیونکہ سود کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں جا رہی ہے. وہ چاہتے ہیں دنیا غربت سے بھوکی مرے مگر یہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کے جائے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب پر جو باہر پابندیاں لگی ہیں وہ سودی نظام کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے لگی ہیں. بعض ملکوں میں پابندیاں لگ گئی ہوئی. دوسری چیز جو وہ چاہتے ہیں وہ ہمارا خاندانی نظام تباہ، کیونکہ جہاں خاندان ہوتے ہیں وہاں غیرت مند لوگ پیدا ہوتے ہیں. خاندان ختم، غیرت ختم. خاندان ختم، غیرت گدے گھوڑا بن جاتا ہے انسان. تو اب یورپ کی، مجھے نہیں پتا یورپ کی کوشش ہے یا نہیں، جو بھی کوشش کر رہے ہیں، جو بھی ہمارے کلچر کو تباہ کرنے کی جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، وہ کوشش سب سے زیادہ کر رہی ہیں ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے کی. اس کے لیے وہ کام کیا کر رہے ہیں میں نمبر بار بتاتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے بالکل اس کا کیا کرنا ہے، الٹنا ہے. سب سے پہلے ان کی کوشش ہے نکاح کے رواج کو سرے سے ختم کیا جائے. پہلا پوائنٹ یاد رہے گا. کہتے ہیں ایک شادی 50 سال کی عمر میں بھی
نہ ہو تو یہ بھی اچھا ہے، 50 سال میں بھی نہ۔ دوسری کوشش ان کی یہ ہے کہ اگر کرنی ہی ہے تو دیر سے کی جائے، جلدی۔ ابھی ایجوکیشن ایکچولی بھی ہماری بیٹی پڑھ رہی ہے، پیغام آ گیا آپ کی بچی کے لیے، بندہ بھی انسان کا بچہ ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، فٹ فاٹ ہے، لیکن ہماری بچی میڈیکل سائنس کے بھی 2 سال میڈیکل کالج میں پڑھ لی ہے۔ ایکچولی کتنے رہ گئے ہیں؟ 2 رہ گئے ہیں، ہاؤس جاب بھی ہے، تو 3 سال کے بعد شادی ہوگی۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ 3 سال کے بعد یہ ڈاکٹر تو ہوگی، لیکن جتنی اٹریکٹیو ابھی ہے، جتنے اس کے رشتے ابھی آ رہے ہیں، 3 سال کے بعد انسان مرد جب نکاح کا پیغام بھیجتا ہے تو اس کی نیچر ہے، اس کی فطرت ہے، سب سے پہلے لڑکی کی بیوٹی کو، اس کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، ڈاکٹر بنے کو نہیں دیکھتا۔ وہ میڈیکل سے کوئی کلینک تھوڑی بنوانی ہے، علاج تھوڑی، علاج کے لیے درجنوں کلینکیں موجود ہیں۔ ہاں دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں، خوبصورت بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، پھر کہتے ہیں چلو سب سے پہلے وہ کس کو فوکس، آپ کو 90 سال کی کوئی نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر مل جائے، بڑھیا کرو گے شادی؟ کہیں میرے پاس اتنی ڈگریاں نوبل ہو کیا ہے بھائی، آپ کو میں ماں بنانے کے لیے تیار ہوں، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، آپ آ جائیں گے۔ یہ نیچر ہے، نیچر سے تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے۔ کتنے لوگ میرے جاننے والے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی ایجوکیشن کمپلیٹ کرانے کے چکر میں نکاح میں تاخیر کی، اب وہ خون کے آنسو ہوتے ہیں، خون کے آنسو ہوتے ہیں۔ تو بھائی یہ نکاح کے بعد بھی ہو سکتا ہے، یہ کس نے کہہ دیا کہ شادی کے بعد ایجوکیشن نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے۔ اور جس یورپ کی آپ تقلید کر رہے ہو، وہاں لڑکیاں بوائے فرینڈ رکھ کے بچے پیدا، حرام بچے پیدا کر کے بھی تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ حلال کر کے کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ ایک دماغ میں بس ایک بٹھا لیا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ تو دوسرا ان کا فوکس کس پر ہے کہ اگر نکاح بالفرض کرنا بھی ہے تو جلدی تمام کام جب فارغ ہو جائیں گے تمام کاموں سے اس کے بعد، لیکن اس کے بعد اکثر لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی۔ تیسرا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر بالفرض پہلے تو یہ کرنی نہیں ہے، دوسرا کرنی ہے تو دیر سے، اور پھر کرنی بھی کتنی ہے؟ بولو، یہ ان کی سوچ بتا رہا ہوں۔ ہمارے چینل ہارٹ آف قرآن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔